فرمایا کہ کل قیامت والے دن بڑے گہرے گہرے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، مگر الا المتقین، جن کی دوستی کا معیار تقویٰ تھا، جن کی دوستی کا معیار پرہیزگاری تھا، جن کی دوستی کا معیار کردار شخص تھا، اور متقی اور پرہیزگار جن کی دوستی کا معیار ہے، فرمایا یہ لوگ آپس میں قیامت والے دن دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ ان کی دوستی قیامت والے دن زیادہ سے زیادہ نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ آج دنیا کے اندر دوستی کا معیار یا تو مال و دولت ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو دوستی بنا لی جاتی ہے، یا دوستی کا معیار حسن ہے، کوئی خوبصورت زیادہ ہے تو دوستی بنا لی جاتی ہے، یا دوستی کا معیار تعلق ہے کہ وہ تعلق قائم کرنے کے لیے دوستی بنا لی جاتی ہے، یا دوستی کا معیار جو ہے وہ افسر زیادہ ہے تو دوستی بنا لیتے بھی کام آئے گا۔ تو یہ دوستی کے دنیاوی معیار۔ قیامت والے دن چونکہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، جو دنیا کے اندر کسی کی مال و دولت دیکھ کر دوستی کی تھی، قیامت والے دن وہ دوستی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ جو دنیا کے اندر کسی کو افسر دیکھ کر اس کی دوستی کی، قیامت والے دن وہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر کسی کا حسن دیکھ کر اس سے دوستی کیا تو قیامت والے دن وہ بھی دوستی ختم ہو، ساری دوستیاں مٹ چکی ہوں گی، تو دوستی کا یہی ماحول باقی رہے گا جو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر معیار پر دوستی رکھی ہوگی۔ اس لیے قیامت والے دن گھٹیا جو دوستیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور قیامت کا دن عمدہ دوستیوں کی حکومت کا دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اس دوستی کو مزید واضح کرے گا جو دنیا کے اندر متقی اور پرہیزگار کے ساتھ دوستی ہوگی، اور ایسی دوستی والوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کی دوستی کا ذکر کیا ہے، غور کرنا، کہ جس نے اچھی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی کو پسند کیا۔ جس وقت قیامت کے دن وہ اٹھے گا جس کی دوستی کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، عقبہ بن معیط حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دوست تھا، صحبت اختیار کرتا، آ کر کے بیٹھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت بھی کرتا تھا، پیار بھی کرتا تھا، صحبت بھی اختیار کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کرنے لگا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر چلیں، میں دوسروں لوگوں کی بھی دعوت پکاتا ہوں تو آج آپ کی بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت تب قبول کروں گا جب تم میرے اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرو گے، کلمہ پڑھ لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مجھے میری رسالت کو تسلیم کر لو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو گے تو میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ بن معیط کی دوستی تھی، تو عقبہ بن معیط نے حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد عقبہ بن معیط اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا جس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف اور عقبہ بن معیط یہ بھی بڑے آپس میں گہرے دوست تھے۔ عقبہ بن معیط کی ایک طرف دوستی حضور کے ساتھ بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف اس کی دوستی امیہ بن خلف کے ساتھ بھی تھی جو کٹڑ قسم کا مشرک اور کافر تھا۔ تو جب عقبہ بن معیط اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا امیہ بن خلف کے، امیہ بن خلف کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا، اسلام قبول کر لیا، تو نے ہماری دوستی کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وہ پیچھے پڑ گیا امیہ بن خلف اور کہنے لگا کہ تم نے یہ جو دین قبول کیا ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ، اس کا انکار کرو، دوبارہ پھر کفر کے اندر لوٹو۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا، عقبہ بن معیط امیہ بن خلف کے سامنے اپنے ایمان پر قائم نہ رہا، اپنے ایمان کو مضبوط نہ رکھ سکا، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، تو دوبارہ پھر اس نے اسلام سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔
وہ مرتد ہو گیا، تو اللہ رب ذل جلال نے قرآن کریم کے اندر 2 آیتوں کا نزول فرمایا۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، فرمایا کہ یہ جس نے حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی اپنا لی، یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، فرمایا قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یعنی عقبہ بن معیط اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر قائم رہتا، کہ راستے پر رہتا، ان کی سنت پر کے دین کو مانتا، ان کے نظام کو مانتا اور اپنی ساری زندگی حضور کی دوستی میں وقف کر دیتا۔ وہ قیامت والے دن کہے گا کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس فلاں سے مراد امیہ بن خلف ہے کہ میں اس کو دوست نہ بناتا۔ ایک شخص جس نے دوستی کے سلسلے میں غلطی کی، اللہ رب ذوالجلال نے آیات کا نزول فرما دیا اور پھر اس میں عموم رکھا، فرمایا کہ الظالم، یہ نہیں کہ عقبہ بن معیط صرف ظالم ہے کہ اس نے اچھی دوستی چھوڑ کر بری دوستی اختیار کی، اس الظالم سے مراد یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے کہ قیامت والے دن ہر وہ بندہ جس نے اچھی دوستی چھوڑی اور بری دوستی اختیار کی وہ ظالم ہے، اور قیامت والے دن وہ کف افسوس ملے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا جس نے بری دوستی اختیار کی۔ اور فرمایا کہ فلانن خلیلا، اور قیامت والے دن وہ کہے گا کہ فلاں بندے کو میں نے اپنا خلیل کیوں بنایا، فلاں بندے کو میں نے اپنا دوست کیوں بنایا جو برا تھا۔ ہر وہ شخص جو اچھی دوستی کو اختیار نہیں کرتا، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے دوستوں کو اختیار کرتا ہے اور بد کردار بندے سے دوستی لگاتا ہے، کل قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور اپنی بری دوستی پر افسوس کر رہا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اس آیت نے انسانیت کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ آج بھی وہ دوستی قیامت والے دن کام آئے گی جو دین کی بنیاد پر رکھی جائے گی۔ دنیاوی بنیاد کو چھوڑ کر جو دین کی بنیاد پر دوستی رکھی جاتی ہے تو کل قیامت والے دن وہ دوستی ساتھ ہوگی۔ دین کو چھوڑ کر دنیا کی بنیاد پر دوستی رکھی جاتی ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، وہ سارے کے سارے قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن جس کی بنیاد دوستی دین ہوگی وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب دوستی لگائی جاتی ہے، جب کسی کو دوست بنایا جاتا ہے تو ایک طبیعت دوسری طبیعت سے چیزیں عکس کرتی ہے۔ جس طرح ایک محاورہ مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ محاورہ، یہ مثال مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت دوسری انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اپنے طور پر بندہ جو ہے کبھی فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اپنے طور پر بندہ جو ہے کبھی ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، اپنے طور پر بندہ اپنے تئیں یہ خیال کرتا ہے کہ میں کسی سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، کسی کی کوئی بات نہیں مانوں گا، کسی کا کوئی اثر نہیں لوں گا، جو میرے اپنے نظریات ہیں میں اپنے نظریات پر قائم رہوں گا، اپنے نظریات پر مضبوط رہوں گا۔ لیکن کوئی حالت اس میں ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فولادی طبیعت، وہ مضبوط طبیعت، شبنمی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، نرم ریشم کی طرح ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا